ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن حدیث میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کہ نماز کیا ہے، نماز کا احترام کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنے کے فوائد کتنے ہیں اور نماز چھوڑنے کے گناہ کتنا ہے۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر وہ ہمارا جو کیا ہے، ہمارے جو دین کی جو ستون بن رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے سے ہی ہمیں ہر چیز حاصل ہوگی۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا دین بھی کیا ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اپنے دین کو ترک کر دیا۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین کو ترک کر دیا۔ فرمایا کہ کفر اور مومن کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ اب کافر کا ہم نے پتہ کرنا ہے اور مومن کا پتہ کرنا ہے، تو ہمیں جو چیز اس میں فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ کہ جب مومن نماز پڑھے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مومن ہے، اور کافر جو ہے وہ نماز سے دور بھاگتا ہے، تو جب وہ نماز سے دور بھاگے تو ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، یہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ تو کیا ہے، دین مومن اور کیا ہے، کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز 5 وقت نماز کوئی معمولی عبادت نہیں اور نہ ہی کوئی معمولی عمل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا ایک طریقہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تمام مومن جو ہیں نماز جو ہے ان کے لیے معراج ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں بھی معراج ہوگی۔ معراج کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنا دیدار کروائے گا جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے، دین کا ستون ہے۔ کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک ستون ہوتا ہے کہ جب یہ مکان بنایا جاتا ہے تو مکان کی ستون بنتے ہیں، اس کی دیواریں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر چھت چلتا ہے۔ اسی طرح جو نماز ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اگر ہم نے دین کو قائم رکھنا ہے، دین کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنی بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نماز
اس کو کہنے لگا ہے میرے دن کے ساتھی، میرے دن میں ساتھ میرے رہنے والے، میرا پورا دن تو میرے ساتھ رہا ہے، اب تو میرے سے بات کیوں رہا ہے؟ اب جب وقت ہے تو میرے ساتھ رہنے کا، تو بات کیوں رہا ہے؟ وہ شیطان اس کو کہنے لگا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت آدم علیہ السلام ان کا ایک سجدہ نہیں ان کو میں نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قیامت تک دھتکار دیا، اور قیامت تک میرے اوپر کیا ہے لعنتیں برستی رہیں گی۔ اے بندے، میں نے تو ایک سجدہ چھوڑا ہے، تو نے تو اس پورے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، جو تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ وہ تیرے اوپر بھی آ جائے، میں اس لیے تجھ سے دور بھاگ رہا ہوں۔ تو اے بندے میرے مومن، اے بندے مومنو، اے سمجھو کہ نماز کیا ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یہ شیطان کے لیے وار ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، جب بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب رہتا ہے، شیطان اس کے قریب رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور وقت پر ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا یہی ہے کہ نماز کو ترتیب کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھو، اور آگے زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم کیا ہے مومن ہو تو نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کو بجماعت ادا کرو، نماز کو بجماعت ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا مومن بن کر نماز پڑھنے کی آمین، آخو زورا آمین۔ اچھا جی گل سنو، بچہ باپ پڑھانا چاہتے ہو، سارے والدین بیٹھے ہو اور یہ نہ کسی ہاں تو ہاں کچھ نہیں دینا، صرف وہ افسر ایک ٹائم کرو سی گھنٹہ یا 2 وہ پڑھا کر پانی بھی نہ دے، وہ آپ بھیج دے سن جنا انہیں کی لانا ہے۔ تو جی کوئی بچے پڑھانا چاہو تو وہ مینو تھی دس دو، میں تو آنا رہنا جی براتی پھر میں پانی لے کے آنا، مینو دس دو جی اگر کوئی سبق قرآن پاک ٹھیک ہے، کوئی بچہ عید آنی کوئی نماز پڑھنی چاہے، مسئلہ کسی کو نہیں، اسی جیسا جگہ تمہیں دسو تمو لا کے جیسا آگا پاک کمے وہ اپنے کام جہاں بھی لگا اللہ نے دربار جانا 5 بجے نال بچے جو آ جاتے نہیں 5 بجے انہوں نے ٹائم ہونا ہے نا سر آؤ تو پھر اصل بغیر نماز ہی نہ پڑھانی نا تو کہ قرآن پاک مسئلے سب کچھ لب جاسی اگر تسی پڑھانے ہو تو روز تمہیں 1 گھنٹہ دے سکتے پھر انہیں تنخواہ انہیں دینی ہے، نہیں اگر پڑھانا تھوڑی مرضی، وہ تھوڑی مرضی ہے۔ نماز سن لے کوشش یہ کرے جہاں بھی بے لگیا کرے اللہ اکبر، اس کی بھی یاد کرو مخلوق کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نظام میں چلی گئی۔ اچھا جی تصاویر جی کو پڑھنا چاہتا ہے تو دس دو۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد آمين لا إله إلا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله ذلك الله الأمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين یا الہی اپنے پیارے محبوب کے صدقے یا الہی تکنے خواجہ نو اپنی بارگاہ کو قبول و فرما یا الہی جنہ بندے نے اس کام دے اندر حصہ پایا ہے، اس کاری خیر دے اندر حصہ پایا یا الہی اس دے اسے نو اپنی بارگاہ کو قبول و مدعو فرما یا الہی ہر قسم دی تنگیوں مصیبت دور فرما یا الہی ہر قسم دی تنگیوں مصیبت دور فرما یا الہی انہوں نے اس کام دے اندر برکت عطا فرما یا الہی اس کام دے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا الہی اس کام نو یا الہی جاری اور ساری فرما یا الہی لوگوں نے واسطے جڑا ہے کام شروع کیتا ہے یا الہی اس کام کے اندر برکت عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ یا الہی انہیں توفیق عطا فرما اس کام کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی غریب اور غریب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی اس طرح کے کام ہر کسی کو کرنے کی توفیق عطا فرما ہر کسی سے یا الہی ہر بندے کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما سب لوگ اس کام کے اوپر یا الہی استقامت عطا فرما
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وافضل امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد یا الہی جنہوں نے کمزور کی ہے جنہوں نے اس صالحات کے اندر حصہ پایا ہے جس طرح بھی جنہوں لوگوں نے اس صالحات کے اندر حصہ پایا یا الہی سب کی دیے خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول یا الہی جتنے لوگ میں بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما جتنے لوگ روز اگر دعوانا ربنی و قبول نانو رسول اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین.